یہ حیا، یہ شرم آج ایک بہت اجنبی لفظ بن گیا ہے۔ آج جو شخص حیا کا پیکر ہوتا ہے، آج جو شخص حیا کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، حیا کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو آج معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم عجیب آدمی ہو، تم ابھی تک پرانی سوچوں میں ہو، تم عجیب زمانے کی بات کرتے ہو۔ جبکہ جو حیا ہے یہ ایک مومن کی وہ صفت ہے جو اس کو اس کے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان لکل دین خلق، ہر دین کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے۔ وخلق الاسلام، اور اسلام کی نشانی الحیا، اسلام کی نشانی حیا ہے۔ اور جس شخص میں حیا نہ ہو اس شخص میں پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جمیعا، یہ حیا اور ایمان کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ فاذا رفع احدهما، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اڑ جاتی ہے، رفع الاخر، تو دوسری بھی اڑ جاتی ہے۔ اور یہ حیا اور ایمان آپس میں بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ جمع کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو حیا ہے یہ انسان کی حیات کی نشانی ہے۔ یہ جو لفظ حیا ہے یہ نکلا ہے حیات سے، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی جس میں حیا نہ ہو اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نبوت کے اولین کلاموں میں سے، یعنی انبیاء کے اولین کلاموں میں سے ایک کلام یہ بھی تھا کہ اذا لم تستحیی، اگر تمہیں حیا نہیں آتی، تم حیا نہیں کرتے، تو پھر تم جو چاہے تم کرو، فاصنع ما شئت، جو چاہے تم کرو، تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح کو کہیں جا رہے تھے، ان سے کہا کہ عطا کیا تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا نے کہا جی بالکل، دکھائیں مجھے کوئی جنتی عورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سیاہ فام عورت کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو یہ ہے جنتی عورت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میرا پردہ کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان شئتی صبر تھی، اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، لیکن جنت تمہارے لیے جنت ہے۔ فإن شئتی، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعا نہ کیجئے، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا ضرور کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ وہ مرگی کی تکلیف، دورے قبول کرنے کو تیار تھی۔ ظاہری بات ہے انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر ایک عجیب حال ہوتا ہے انسان کا، وہ کہتی ہے میں برداشت کر لیتی ہوں جنت کے بدلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرگی کے دوروں میں جو مجھے میرا پردہ کھل جاتا ہے، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ دورے پڑھ لیں، اس کے بدلے میں جنت کی امید کرتی ہوں، لیکن مجھے میرا پردہ نہ کھلے۔ اور یہاں پہ میں اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شرم و حیا کا سارا تعلق جو ہے نا وہ عورتوں تک رکھ دیا ہے۔ اگر عورت پردے دار نہیں ہے تو وہ بے حیا ہے، عورت کے کپڑے اس کے سطر کو نہیں ڈھانپتے تو وہ بے حیا ہے، عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو بے حیا ہے، عورت غیر مرد سے بات کرتی ہے تو بے حیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، بلا ضرورت غیر مرد سے بات کرنا، بلا ضرورت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا بالکل بے حیا ہی ہے۔ لیکن اگر صحیح مسلم کی اس روایت کو آپ یاد کریں اور سنیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں پر سے چادر اٹھی ہوئی تھی، ان کی رانیں کھلی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، انہوں نے کوئی کلام کیا، بات چیت کی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، انہوں نے بھی آئے، اپنی بات چیت کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر کو سیدھا کیا، اپنی رانوں کو کور کیا
اور پھر وہ آئے, انہوں نے اپنی بات چیت کی اور وہ بھی چلے گئے. اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد آئے, عمر بن خطاب آئے, آپ اسی حالت میں رہے, آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا نہیں کیا, آپ نے اپنی ران کو کور نہیں کیا, جب عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ جملہ بولا, الا استحی من رجل, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں, تستحی منہ الملائکہ, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ حیا کا تعلق صرف عورت سے نہیں ہے. اگر کوئی مرد بھی کسی غیر عورت سے بلا ضرورت بات کرتا ہے تو یہ بھی بے حیائی ہے. وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ بھی بے حیائی ہے. وہ اپنے صدر کو پورا طرح نہیں ڈھانپتا, میں سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں, میں فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں, میں فیشن میں ہوں, یہ بھی بے حیائی ہے. اس کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے, اور دونوں پہ اسی طرح حیا کرنا لازم ہے, کیونکہ الحیا من الحیات, اور الحیا لا یاتی الا بخیر, حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی, اور یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں, جن میں سے جو افضل ترین شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, توحید کا اقرار کرنا. وہ ادناها, اور اس کی جو ادنا ترین شاخ ہے وہ یہ ہے کہ علامات الاذى عن الطریق, راستے سے مسلمانوں کو, لوگوں کو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. والحیا شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا والی شاخ کو الگ سے بیان کیا. افضل ترین لا الہ الا اللہ, ادنا ترین لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے, جس سے پتہ چلا کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے. تو اس حیا کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اور جنتی عورت کی جاننے کی وجہ بھی حیا, کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں, لیکن اللہ کے نبی میرے پردے کے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے. آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر حدود ہوتی ہیں, اور زنا کی حد یا کچھ اور معاملات میں بھی کوڑے مارنے کی سزا ہے. وہ کوڑے مارنے کی سزا حد قذف میں ہے, حد زنا میں ہے. شراب کے معاملے میں اختلاف ہے, وہ تعزیری حکم ہے کہ حد ہے, یا کسی بھی موقع پہ جو قاضی ہے, جو جج ہے, وہ کوڑوں کی سزا دے سکتا ہے. تو فقہاء نے جو کوڑے مارنے کے مسائل لکھے ہیں ان میں سے کئی مسائل ہیں کہ کوڑے کہاں مارے جائیں گے, کوڑا کس قسم کا ہوگا, کوڑا مارنے والا کون ہوگا, کوڑا مارنے والا اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گا, سردی میں کوڑا کہاں لگائے گا, گرمی میں کوڑا کیسے لگایا جائے گا, کوڑا کی اپنی ساکھ کیسے ہوگی. تو اس میں ایک شق یہ بھی ہے فقہاء نے جو لکھا ہے کہ جب عورت کو کوڑے مارے جائیں گے تو اس عورت کو پوری طرح اچھی طرح کپڑے سے ڈھانپا جائے گا اور پھر کوڑا مارا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ گھبراہٹ میں, تکلیف میں اپنے آپ کو چھڑائے, بھگائے, ہلائے تو اس کا پردہ نہ کھلے, اس کا پردہ نہ کھلے. اتنی تاکید ہے ہمارے دین کے اندر. لیکن عجیب بات ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو حیا مر چکی ہوتی ہے, اور کوئی مر جاتا ہے تو حیا زندہ ہو جاتی ہے. بھائی ایک عورت ہے, اس کا اگر انتقال ہو گیا تو مجھے بتائیے اس کے لیے اس کی زندگی میں حیا کرنا زیادہ اہم ہے مرنے کے بعد؟ زندگی میں نا, زندگی میں پردہ نہیں کرتی, اس کا شوہر بھی اس کو نہیں کہتا, اس کے بچے بھی اس کو نہیں کہتے, ان کو کوئی خیال بھی نہیں آتا. لیکن جیسی وہ مر جاتی ہے, اب جناب اگر چچا کا بیٹا کھڑا ہے یا ماموں کا بیٹا کھڑا ہے, نہیں نہیں نہیں, دور ہو جائیں, میت سے پردہ ہے آپ کا, میت کے سامنے نہیں آئیے گا, پردہ کرو کوئی غیر نہ دیکھ لے. ارے بھائی وہ جب زندہ تھی اس وقت زیادہ بڑا فتنہ تھا, جب بازا بڑی آزمائش تھی. تو جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہماری حیا مر چکی ہوتی ہے, جب مر جاتے ہیں حیا پھر زندہ ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیل ذکر کیا ہے کہ جب وہ بنو اسرائیل سے نکلے, جب فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے لگ گئیں, وہ قتل کا واقعہ ہوا. مدین جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, اور وہاں پہ بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ سامنے 2 لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں, لیکن رش اتنا لگا ہے اور کوئی لائن نہیں لگی ہوئی, دھکے لگ رہے ہیں, بیچاری اپنے آپ کو شرم و حیا کی وجہ سے بچا رہی ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہی.
آپ اٹھ کے گئے, آپ نے ان دونوں سے پوچھا قال فما خطبکما, تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا, پانی ان کے جانوروں کو پانی پلایا, پانی پلا کے خاموشی سے اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ دونوں خواتین اپنے گھر گئیں. اپنے گھر جانے کے بعد اپنے والد کو پورا واقعہ سنایا. پھر والد کے کہنے پر وہ ان دونوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آنے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, تمشی علی استحیاء, وہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ. وہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ. یہ حیا اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چلتی ہوئی عورت کو جب وہ اپنی حیا کی ساتھ چل رہی تھی اس کو بھی بیان کر دیا, اس کے چلنے کے انداز کو حیا کے ساتھ. تو آپ سوچئے ایک آدمی اگر حیا کا پیکر ہو, اس کے گھر کے اندر حیا ہو, اس کے گھر کے باہر حیا ہو, اس کے معاملات میں حیا ہو, تو وہ اللہ کے ہاں کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. تو یہ حیا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. اس حیا کی اہمیت کو نہ سمجھے, ہلکا نہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ, کسی چیز میں فحش نہیں ہوتا مگر وہ اس کو بدنما کر دیتا ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ, مگر اور کسی چیز میں حیا نہیں ہوتی مگر وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, حیا ایمان سے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. والبذاءۃ من الجفاء, اور بے حیائی فحاشی برائی میں سے ہے. والجفاء فی النار, اور بے حیائی یہ گناہ اور یہ بد اخلاقی یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو یہ حیا انسان کے اخلاق کا حصہ ہے. یہ ایک مومن کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کہا ان سے استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو جیسے اسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ان لنستحی والحمد للہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیا کرتے ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے ہم حیا کرتے ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس ذاک, حیا نہیں ہے جو تم کرتے ہو, ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا, لیکن اللہ سے حیا کیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى, اپنے سر کی اپنے چہرے کی حفاظت کرو اور جو تم اس کے اندر لے کر جاتے ہو. وتحفظ البطن وما حوى, اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, بطن جسم کی حفاظت کرو جو تم اس کے اندر ڈالتے ہو. ولتذکر الموت والبلا, اور موت کو یاد کیا کرو, یاد رکھا کرو اس کے بعد والے معاملات کو کہ تم کیا بنا دیے جاؤ گے. ومن اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا, اور جو آخرت کا ارادہ کرنے والا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے. فمن فعل ذلک, اور جس نے ایسا کیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا. حیا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں. حیا ایک پوری زندگی کا تصور ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرے. حیا کا حق کیا ہے؟ جو کچھ وہ دماغ میں سوچ رہا ہے, جو کچھ اس کے دماغ میں خیالات پک رہے ہیں, جو باتیں وہ گمان کر رہا ہے, یہ سب حیا کے اندر آتی ہے کہ وہ سوچے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح جو کچھ وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے, اپنے جسم میں ڈال رہا ہے, اپنے جسم سے کر رہا ہے, تو یہ بھی حیا کا حصہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے بدن کو گناہوں سے, بری چیزوں سے بچائے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, اور یہ بھی حیا ہے کہ انسان موت کا ذکر بار بار کیا کرے, اور موت کے بعد جو انسان کا حال ہونا ہے وہ مٹی مٹی ہو جانا ہے, اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کرے. اور جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا, یعنی آخرت میں کامیابی کا ارادہ کر لیا, ترک زینت الدنیا, اس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا. اب دنیا کی زینت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں, آپ اچھی خوشبو نہ لگائیں, آپ اچھے گھر میں نہ رہیں, آپ اچھی گاڑی نہ چلائیں. یہ ترک الدنیا نہیں ہے. ترک الدنیا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سارا مقصد یہ ہو کہ بس میں نے دنیا کمانی ہے, بس میں نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے, بس مجھے دنیا کا مال چاہیے, دنیا والے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, بس یہ فکر ہو. یہ ہے حب الدنیا. ترک الدنیا یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں دنیا ہو اور اس کے دل میں اللہ ہو. یہ ترک الدنیا. اگر اس کے ہاتھ میں
میں دنیا اور دل میں اللہ ہونا تو ہر کام وہ دل سے کرتا ہے انسان، دل و دماغ سے کرتا ہے. تو دل و دماغ میں اللہ اور اس کا ذکر ہو اور ہاتھ میں دنیا ہو. کچھ بھی بدل لے گا لیکن اس دل اور دماغ کے تحت کرے گا، جو اس ہاتھ سے کرائے گا، جو جسم سے کرائے گا. اور جس نے اللہ کے نبی فرمایا جس نے ایسا کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا. یعنی اپنی پوری زندگی کو اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے تحت گزارا، ہر معاملے کو اس طرح دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کا تتمہ یہ ہے کہ حیا اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اور خاص طور پہ جب وہ جن سے مخالف سے معاملات کر رہا ہو، یعنی ایک مرد عورت سے، عورت مرد سے، تو پھر وہ ان تمام حدود اور قیود کا خیال رکھے جو شریعت نے اس کو دی. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ خلوت نہ کرے، ان چیزوں کا خیال رکھے. اور یہ چیزیں بڑا گہرا اثر کرتی ہیں. ایک شیخ کا میں سن رہا تھا، امریکہ میں رہتے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو غیر مسلم تھی اور غیر مسلموں کی طرح لباس پہنتی تھی. اس کے ساتھ دفتر میں کوئی مسلمان کام کرتا تھا اور وہ مسلمان جب بھی اس سے بات کرتا تھا یا وہ اس سے آ کے بات کرتی تھی اس کی نگاہیں نیچے ہوتی تھی، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا. تو ایک دن حیران ہو کے اس نے پوچھا تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں، میرے اندر کوئی کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا دین مجھے یہ کہتا ہے، میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے نامحرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا. اس عورت نے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی بہت بڑی تبلیغ ہے. تبلیغ صرف اس کا نام نہیں ہے جو میں یہاں بیٹھا کر رہا ہوں یا جو خطیب یہاں کرتے. تبلیغ ہمارے کردار کا، ہمارے اعمال کا بھی نام ہے. نمبر 1. نمبر 2، اپنی زبان کو بھی ایسے کلمات سے، ایسے الفاظ سے بچائیں جو گالیاں ہوں، جو برے الفاظ ہوں، برے القابات ہوں. آج فیشن ہے ماں بہن کی گالی دینا، تو فیشن ہے. اگر کوئی گالی نہ دے تو لگتا ہے کہ وہ مرد ہی نہیں ہے یا اس کے اندر رجولہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. بات پہ منہ سے کوئی گالی نکلتی ہے، کوئی ایسے الفاظ نکلتے ہیں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ حیا، یہ بے حیائی ہے، یہ بزدلی ہے. تو انسان اپنی زبان پر بھی قابو پائے. اور اسی طرح جو لباس وہ پہنتا ہے، مرد ہو یا عورت، اپنے لباس کا خیال رکھے. آج ہم جانتے ہیں روڈوں پہ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، جو بے حیائی کا طوفان ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو تو سنبھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے تو محنت کر سکتے ہیں، ان کو تو سمجھا سکتے ہیں محبت سے، حکمت سے، طریقے سے، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپیں، اپنے ستر کو ڈھانپیں، اپنے حیا، اپنے پردے کا خیال رکھیں جیسا کہ اللہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اسی طرح حیا کو اس چیز سے بھی کنفیوز نہ کریں کہ انسان کو اگر دین کی دعوت دینی ہو، کہ مجھے تو حیا آتی ہے، میں کسی کو بولوں کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، وہ بولے گا مولوی تمہیں کیا ہو گیا، بڑے مولوی بنتے ہو. تو حیا ہمیں اس چیز سے نہ روکے. حیا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ حق بات کہنے سے رک جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کنواری عورت جو گھر کے اندر رہنے والی، اس سے زیادہ حیادار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بات ہوتی تو پوری حکمت کے ساتھ، پورے طریقے سے کرتے اور بڑے اشارے کنائی سے کرتے. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اس سے اپنے حیض کے مسئلے کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بتایا، کہا کہ اپنے خون کا تتبع کرو، یعنی خون کے پیچھے چلو. بولے گی کیا ہوتا ہے خون کے پیچھے چلو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے منہ پھیر لیا. عائشہ کھڑی تھی، اس کو سائڈ پہ لے گئی اور اس کو مسئلہ سمجھایا. یعنی اگر کوئی بات بھی کرنی ہو تو اشارتاً کنایتاً بات کی جائے. یہ نہیں کہ کھلے الفاظ میں جی شرم نہیں، ہم تو ہر چیز پوچھیں گے. بھائی آپ ہر چیز پوچھیں، لیکن حیا کے ساتھ اشارتاً کنایتاً طریقے سے. ہاں مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر ظاہری بات ہے موقع کے اعتبار سے آپ کو بات کو کھولنا پڑے گا تاکہ سوال کرنے والا، جس سے آپ سوال کریں، آپ کی بات سمجھ جائے. لیکن بلا ضرورت ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ الفاظ خراب ہوں، جو کہ الفاظ بے حیائی کے زمرے میں آتے ہوں، وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. اور اسی طرح اگر آپ نے کسی قاضی مفتی سوال کرنا ہے، کورٹ میں جا کے کوئی گواہی دینی ہے، پولیس میں جا کے کوئی رپورٹ لکھانی ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایسی کوئی بات واضح طور پہ کرنی ہے، جیسے اگر آپ نے کبھی پڑھا حدود کے مسائل کو، جب زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قاضی جب گواہوں سے گواہی لیتا ہے، وہ گواہی ایسے نہیں ہوتی کہ میں نے فلاں مرد کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا اور زنا کی حد جاری ہو جائے گی. قاضی اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل بتانی ہے، بالکل واضح الفاظ میں، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی زوم آنے بات نہ ہو، کوئی شائبہ نہ ہو شک کا.
بالکل واضح بات. کیوں؟ کیونکہ ضرورت کا تقاضا ہے. ایسا نہ ہونا کہ انسان کو غلط بات کا غلط مطلب لے لے اور اس کو شخص سے حد ہو جائے, اس کو سزا دے دی جائے. تو جہاں ضرورت ہے حیا ہمیں اس کام سے نہیں روکے گی کہ جو حق ہے اس کو ہم بیان کر دیں. تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو حیا ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ایک مومن کی وہ صفت ہے, اسلام کی وہ صفت ہے جو اسلام کو ڈیفائن کرتی ہے, جو اسلام کو دوسری امتوں سے ممتاز کرتی ہے. تو اس حیا کا خیال رکھیں, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے حالات اور معاملات جا رہے ہیں اور اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, بدل الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبی بن کر آیا تھا. اس زمانے میں فحاشی عام تھی, برائی عام تھی. اللہ کے نبی کہتے لوگ عجیب بات کر رہے ہیں, تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدا الاسلام غریبا, اسلام اجنبی بن کر آیا, وسيعود كما بدا, پھر ان قریب اجنبی ہو جائے. آپ لوگوں سے بات کریں گے حیا کرو, کیا بات کرتے ہو حیا کرو, کس دنیا میں رہ رہے ہو تم؟ یہ نہیں ہوتا یہاں پہ, ایسے کام نہیں چلتا, دنیا میں نہیں رہ سکتے. آج ہم یہ معاملات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس غربت کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں حیادار بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اب شرم و حیا کا پیکر بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.